کہ وہ شخص شامی جب آیا چوتھے امام کے مقابلے میں، اب ظاہر ہے جب شام سے آ رہا ہے تو اس کا ذہن فرزند رسول کے خلاف بھرا گیا ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ 70,000 ممبر کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا پورا اسلامی معاشرہ، اور ممبر کی حیثیت اس زمانے میں ٹی وی ہے، ممبر کی حیثیت سنیما ہے، ممبر کی حیثیت اخبار ہے، ممبر کی حیثیت میڈیا ہے۔ لوگ کہاں جاتے تھے؟ ممبروں کو سنتے تھے۔ اگر لوگوں کو پیغام دینا ہوتا تھا تو پیغام دینے کا جو مرکز تھا وہ مسجد تھی، وہ موسک تھا۔ جمعے میں لوگ جمع ہوتے تھے، خطبے سنتے تھے، مفتی صاحب جو بیان کرتے تھے لوگ بلیو کرتے تھے۔ کوئی مفتی سے یہ نہیں پوچھتا تھا آپ نے کہاں سے پڑھا، بس کہتے تھے قال رسول اللہ، نبی کا فرمان پڑھتے تھے، وہ لوگوں کو سناتے تھے، لوگ بلیو کرتے۔ اب شام سے آیا ہوا شخص جیسے ہی چوتھے امام کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ گندی ترین گالیاں جو اس کے ذہن میں نجاست بھری گئی تھی وہ امام کو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ تو ایسے ہو، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ویسے ہو۔ یہاں جو امام کے حواری تھے، جو امام کے شاگرد تھے، جو امام کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو برداشت نہ ہوا۔ مریدان امام زین العابدین آگے بڑھے تاکہ اس کے منہ پہ تماچا رسید کریں، اور جیسے آگے بڑھے امام زین العابدین نے روک دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ اسے مارو گے تو اس کے اندر اور غصہ پیدا ہوگا، وہ 4 گالیاں اور آپ کو دے گا۔ اگر کوئی مثلا بول رہا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور آپ آگے بڑھ کے اس سے لڑائی کرو گے تو یہ نہیں کہ وہ آپ کو پھر مسلمان ماننا شروع کر دے گا۔ آپ اس کے ذہن میں سوال پیدا کرو، آپ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ جو پروپیگنڈا تمہارے ذہن میں بھرا گیا ہے وہ پروپیگنڈا غلط ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے کردار سے ایک ایسا جملہ کہا کہ وہ بوڑھا رونے لگا۔ امام نے کہا جو تو مجھے کہہ رہا ہے یقیناً تم نے میرے خلاف کچھ سنا ہوگا، اور جس نے سنایا ہے یقیناً اس نے کچھ دیکھا ہوگا۔ امام نے کہا جو تو نے دیکھا ہے تو اس کے مطابق مجھے وہ بول رہا ہے، اور فرمایا جو تو نے نہیں دیکھا، جو عیب اللہ ستار العیوب ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو میرے لیے کیا کہے۔ وہ جب امام کی انکساری دیکھتا ہے اور امام کے یہ دعائیہ جملے سنتا ہے تو امام سے معافی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی واقعہ امام حسن کے لیے پیش آتا ہے۔ شام میں آنے والا شخص اب پتہ نہیں یہ کہاں کا ہے، لیکن جیسے اس نے گالیاں دینا شروع کر دی تو میرے امام نے فرمایا یہ لگتا ہے کہ تو شام سے آیا ہے، تیرا مزاج شامیوں سے ملتا ہے، تیری گالیاں شامیوں سے ملتی ہیں، اور کہا کہ سن دوست تو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے، یہاں پہ نیا ہے، اب یہ بتا تو تھکا ہوا ہوگا، گالیاں تو مجھے بعد میں دے دینا، لیکن تو مسافر ہے، اس شہر میں مہمان ہے، اگر کھانا نہیں کھایا تو حسن تجھے کھانا کھلا دے، اگر سونے کے لیے جگہ نہیں تو میرے گھر میں آ کے سو جا، اگر تیرے پاس سواری نہیں میں تجھے سواری دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے پاس لباس نہیں میں تیرے بدن پہ لباس پہنانے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے حسن بن علی جو میں نے سنا تھا وہ اور ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ اور ہے۔